السلام علیکم ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اس کی اتحادی ہیں وہ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے لوگ وہ استعفے دینے لگ گئے۔ اس کے بعد جو نیٹو ہے وہ اس سے کافی ناراض نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ بھی کافی ناراض نظر آ رہا ہے، لیکن نیٹو بھی کافی زیادہ ناراض ہے۔ اس کے بعد ایران جو ایک بہت سخت طریقے سے اب رد عمل دینا اس نے شروع کر دیا ہے، جو علی لاریجانی کو شہید کیا گیا تھا اس کے اوپر۔ پاکستان میں سہیل افریدی ان کے خلاف ایک جاسوسی ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس جاسوسی پہ کیا رد عمل دیا ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو انٹرنیشنل بتاؤں گا، اس کے بعد پھر پاکستانی سائیڈ پہ آتا ہوں۔ تو انٹرنیشنل میں ٹرمپ جو اس جنگ میں کودا ہوا ہے، اس کی اپنی پارٹی کا جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، وہ اس فیصلے سے انتہائی ناخوش ہے۔ وہ شروع سے کہہ رہا تھا کہ میں اس جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اوپنلی تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن کافی ساری رپورٹس آ رہی تھی جے ڈی وینس اس پالیسی کے خلاف ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اسرائیل کی سپورٹ میں جا کے۔ حالانکہ وہ اسرائیل کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ان کی کافی ساری ناراضگیاں میٹنگز میں نظر آتی ہیں، ان کے ایکسپریشن سے نظر آ رہی ہیں کہ ان کے ایکسپریشنز کافی مختلف ہوتے ہیں پوری قیادت سے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیکی آدمی جانے جاتے ہیں اور بہت ہی قریبی آدمی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ وہ کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے ایک نیشنل ٹیررسٹ کے سربراہ تھے ونگ کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا نام ہے سینیٹر جو کینٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں پریشرائز کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اوپر سے یہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ اوپر جاتی جا رہی ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ ابھی جو $106 فی بیرل چل رہی ہے قیمت، ٹرمپ کی سائڈ سے الگ پریشان ہے۔ اور جو الائز ہیں جس میں نیٹو کے اوپر وہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جنگ لڑیں گے نا، نیٹو ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ افغانستان میں جنگ لڑی نیٹو ساتھ، عراق میں جنگ لڑی نیٹو ساتھ، ہر جگہ پہ نیٹو کو لے کے گھس جاتے تھے۔ اس دفعہ نیٹو فرنٹ پہ نہیں آ رہی۔ جو فرانس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ برطانیہ، اس کی کافی ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنی بیسز استعمال کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنی بیسز تو دے رہا ہے امریکہ کو، لیکن وہ جنگ میں اس طرح ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک یہ ان کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ غیر مسلم ہیں، وہ سامنے نہ آنا چاہیں تاکہ عوام کا غصہ نہ ہو وہاں پہ۔ جو ان کا برٹش نیشنلٹی ہے یا برٹش نیشنل جو ہے وہ غصہ نہ کریں، لیکن وہ ساتھ کھل کے نہیں دے رہا۔ ٹرمپ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے ہمارا ساتھ نہ دے کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر جنگ تھوپنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے مسلمان ممالک جو اندر استعمال انہیں جو اپنی بیسز دیے جا رہے ہیں انہیں، یہ ان کے الائز ہی ہیں نا، جنہوں نے اپنی بیسز دی ہوئی ہیں کہ یہاں سے آپ اٹھ کے اٹیک کر دیں ایران کے اوپر۔ وہ الائز ہی ہوئے ان کے، وہ لگاتار ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب سے ہو گئے، اس کے علاوہ یو اے ای سے ہو گئے، لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکی ایک بیڑا تھا جرنال جو آیا ہوا تھا، انہوں نے ایک بحری طور پہ لڑائی کے لیے بھیجا ہوا تھا، اس کو آج سے 6 سے 8 دن پہلے آگ لگتی ہے۔ اس میں جو آگ لگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، لیکن ایران نے کہا تھا کہ ہم نے اٹیک کیا۔ اب جو اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ 600 سے زائد اہلکار ہیں جن کے پاس بستر بھی نہیں ہے، ان کے بستر جل چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے دھواں تھا اس کی وجہ سے ان کے سانس لینے میں کافی پرابلمز ہو رہی ہیں، وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران ایک بہادری سے لڑ رہا ہے، اپنی دفاع کے لیے وہ ایک مضبوط ہو کے لڑ رہا ہے، کیونکہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اپنی فوج کا ساتھ دے رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ان کے شہداء کر دیے ہیں، آیت اللہ خمینی شہید، علی لاریجانی شہید، اس کے علاوہ ان کے ایک بسیج کے کمانڈر تھے وہ شہید، تمام لیڈرشپ کو شہید کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ان کو گلہ کافی زیادہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے مسلمان ملکوں سے جنہوں نے اپنی بیسز دی ہیں کہ آپ یہاں پہ اٹیکس کر سکتے ہیں۔ امریکہ والے وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں، ان کا گلہ بجا ہے۔
ہمیں مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہمارے مسلمان ملکوں کو کم از کم یہ ساتھ دیتے کہ ان کی بیسز وہ کہتے کہ یہ کسی اور جگہ پہ اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دفاع کے لیے استعمال ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وہاں سے اٹیک کرنا ایران کے اوپر، وہاں سے اٹیک کرنا عراق کے اوپر، تو یہ کیا مسلمانیت ان لوگوں میں؟ تو اس طرح کی جو ایک باتیں چل رہی تھی کہ ہم بڑے جی پیچھے ہیں، ہمارے اوپر اٹیک کیوں رہے، تو یہ ان کی حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے اور آئے گی۔ یہ پہلے بھی پتا تھا کہ یہ دوغلے پن کرتے ہیں۔ ایران نے جو جواب دینا شروع کیا ہے علی لرنجانی کی شہادت کے بعد، ایک تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک نیا سپریم لیڈر جو سپریم کونسل کا سیکرٹری تھا، انہوں نے اپنا وہ نومینیٹ کر دیا، ان کا نام ہے پروفیسر سعید جلیلی، وہ نئے سیکورٹی کونسل کے مشیر نامزد کر دیے گئے ہیں، اور وہ اب سے تمام معاملات کو دیکھیں گے جو ان کی جگہ پہ تھے۔ وہ پہلے بھی ایران کی طرف سے کافی محاذ پہ آگے رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرتے رہے ہیں، اب وہ پروفیسر سعید جلیلی لیڈ کریں گے۔ اس کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو روس ہے وہ ایران کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ ڈرون ٹیکنالوجی یوز کرنے میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ سیٹلائٹ تصویریں بھی وہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے کافی زیادہ۔ تو رشیا جو ہے وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس کے اپنے مفاد بھی اندر ہیں کہ وہ چاہے گا کہ یہ جنگ لمبی چلے، کیونکہ وہاں سے اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کا جو آئل ہے وہ مارکیٹ میں جائے گا۔ اب سعودی کا آئل تو آ نہیں رہا مارکیٹ میں، اب جو روس ہے اس کا آئل بھی آ رہا ہے مارکیٹ میں، وہ انڈیا کو بھی بیچ رہا ہے، پاکستان کو بھی بیچ رہا ہے، پاکستان کو بھی اس نے آفر کی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے رشیا سے خریدا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا آئل بیچے گا اس کی جنگ میں۔ دوسری سائڈ پہ جو توجہ ہے یوکرین کی طرف سے وہ ساری ڈیورٹ ہو کے چلی گئی ہے ایران کی طرف، اس کو تو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے اس میں، اور وہ اپنا مفاد استعمال کرتا جائے گا۔ وہ لگاتار سپورٹ پہلے بھی کر رہا تھا، جو سب سے پہلے امداد بھیجی ہے ایران کو انسانی طور پہ کھانے کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے رشیا اور چائنا نے بھیجی ہے۔ ملکوں میں تو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ وہ امداد بھیج سکیں ایران کو، رشیا اور چائنا اس سے پہلے امداد بھیجنی، یہ جنگی امداد تو بڑی دور کی بات ہے، یہ انسانی امداد بھی نہیں بھیج سکے ابھی تک۔ ہمارا پاکستان ہو گیا، یہ ہمسایہ ملک ہے، تیل سمگل ہو جاتا ہے پاکستان میں ایران سے، کافی زیادہ سمگلنگ ہو جاتی، لیکن یہاں سے خوراک وہاں پہ نہیں جا رہی، وہ بارڈر بند ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی سہولت پاکستان نہیں پرووائڈ کر سکا، اور نہ ہی جنگ رکوانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اسے وہاں پہ ایک انسانی ہمدردی بھی نہیں دکھا سکا۔ یہ حالت ہے ہمارے پاکستان کی۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے نا لیڈرشپ، وہ ایک مثال بنتی ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے سیکورٹی کے لیے، اپنے فوج کے لیے۔ ایران کے تمام لیڈرز فرنٹ فٹ پہ آ کے سب سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں۔ باقی ملکوں میں کیا اتنے بڑے بڑے تمغے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بہادری کیا ہوتی ہے کہ وہ چھپ کے پھر رہے ہوتے ہیں، جا کے پٹھو بنے بیٹھے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، اور شہادت ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے۔ اگر انہیں کہا جائے نا کہ آپ شہید ہوں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو بنکروں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آیت اللہ خمینی پہلے شہید ہوتے ہیں، ان کے آرمی چیف پہلے شہید ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جب دوسرا اٹیک ہوتا ہے تو علی لرنجانی ابھی شہید ہو گئے۔ علی لرنجانی اپنے بیٹے کے فلیٹ پہ تھے، وہ ادھر شہید ہوئے ہیں، وہ کہیں چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ریلیز میں آ رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر ہیڈ منی رکھ دی گئی ہے، اور جب ہیڈ منی رکھ دی جاتی ہے تو ایران کے لوگ ہی ان کی جاسوسی کے لیے نکلیں گے، کیونکہ ایران میں ڈالرز اتنے مہنگے ہیں اور وہ دے رہے ہیں 1 کروڑ ڈالر۔ انہوں نے پتہ ہونے کے باوجود وہ قدس ریلی میں فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، قدس ریلی کے نام پہ جب لوگوں نے قدس ریلی نکالنی تھی، یہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اسلام آباد بند کر دیں، کراچی بند کر دیں، یہ سب چیزیں بند کر کے ہم نے القدس ریلی کو ناکام بنانا ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں میں یہ چیز چل رہی ہے، ہمارا مسلمان اسلامی نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اور 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، اور یہ حالت ہے۔ عمران خان تھا، 27 رمضان المبارک کو اٹیک کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر، اس نے فوراً سے رکوائے وہ اٹیک، اور انہوں نے وہ جنگ ختم کروائی اپنے دور میں۔ اور ابھی کیا ہوا ہے، ابھی اسرائیل کی یہاں پالیسی چل رہی ہے، نیتنیاہو کی تصویریں آ رہی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو سہیل افریدی صاحب کی طرف لے کے آتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نے جو صوبائی ان کا دارالحکومت ہے پشاور یا سکریٹریٹ میں، ان کے خلاف کافی زیادہ جاسوسی ہو رہی تھی، جو ان کی انٹرنل میٹنگز تھیں ان کا بھی
جو ریکارڈ تھا یا ان کی باتیں تھی وہ بیٹھ جا رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو اسپیشل برانچ ہے وہ ڈائریکٹ کسی اور کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری باتیں لیک ہو رہی ہیں، انہوں نے فوراً سے اپنا سٹاف چینج کر دیا۔ جو انہوں نے سٹاف چینج کیا اس میں 80 اہلکاروں کو انہوں نے تبادلے کر دیے ہیں مکمل طور پہ۔ انہوں نے کہا یہاں سے ان کو نکالیں، کہیں اور جا کے لگائیں، اور 27 ایف آر پی کے فرنٹیئر کور کے جو ہوتے ہیں جوان ان کو چینج کیا گیا ہے، اور 14 لوگ اور تھے جو وہاں پہ دوسرے اہلکار تھے ان کو بھی انہوں نے چینج کر دیا۔ انہوں نے اپنا سٹاف مکمل طور پہ چینج کیا تاکہ یہ جو ہماری باتیں لیک ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی جو بھی پالیسی ہوتی تھی وہ لیک ہو جاتی تھی۔ اور پی ٹی آئی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں علی لرنجانی کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا آفیشلی کوئی مذمت کا بیان نہیں آیا، یہ مسلمان ملک ہے۔ پی ٹی آئی جس کے اوپر ہر دفعہ یہ الزام لگاتے ہیں اسرائیلی ایجنٹ، امریکن ایجنٹ، فلاں ایجنٹ فلاں، وہ مذمت کر رہے ہیں کہ علی لرنجانی کو شہید غلط کیا گیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ عمران خان اپنی حکومت میں بھی ایسی چیزیں اوپنلی کھل کے کرتے ہوتے تھے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایران کے ساتھ جنگ نقصان میں ہے۔ وہ تو مسلمان ملکوں کی جنگ آپس میں نہیں ہونے دیتے، غیر مسلم کی تو بڑی الگ بات ہے۔ یہاں پہ ان کی مذمت کرتے ہوئے زبان تھکتی ہے، اور باقی تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ ہم عید کے بعد ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں امن فورس کے نام سے، جو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا سہیل افریدی نے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی حد تک کام کر لیا ہے، اور عید کے بعد ہم نئی تحریک چلائیں گے اور امن رہائی فورس ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں کہ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔